السلام علیکم۔ پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کریں گے ہم آج سے ایک سیریز شروع کریں گے جس میں ہم بات کیا کریں گے پرسنل گروتھ کے بارے میں، ڈیولپمنٹ کے بارے میں، کہ کیسے خود کو ٹرانسفارم کیا جائے، کیسے بہترین بنا جائے، کیسے خود کی پیس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور کس طرح سے اپنی پرسنل گروتھ اور گرومنگ کی جائے۔ چلیں آج کی ہماری سیریز میں، آج کی ہماری ویڈیو میں ہم 5 باتوں کا خیال رکھیں گے۔ ہم نے ان 5 باتوں پر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے پرائورٹائز یور پیس۔ خود کے سکون کو، خود کی نفسیات کو، خود کی باتوں کو اور خود کے معاملات کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ آپ ہی ہیں، یہ آپ کی ذات ہے جسے آپ نے اول رکھنا ہے۔ آپ نے ہمیشہ ہر معاملے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کہاں پہ کون سی بات کرنے کی ضرورت ہے اور کون سی نہیں۔ اب اپنے پیس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آ جاتا ہے کہ آپ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اس میں کن باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ کوئی بہت ہی مشکل سچویشن آ گئی تو آپ نے اس میں پینک نہیں ہونا، اور اگر کسی نے ڈس رسپیکٹ کی ہے، کس نے آپ کی بات کی توہین کی ہے، تو ایک دم سے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کو بہت ہی طریقے سے جواب دینا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کی پیس کو پروٹیکٹ کریں گی۔ آپ نے اپنے معاملات کو اتنی اسموتھلی لے کے چلنا ہے کہ آپ کی گرومنگ بھی ہو اور کسی کا دل آزاری بھی نہ ہو۔ جو حقوق العباد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی معافی نہیں دی۔ بے شک اپنی ذات کو اول رکھنا بہت ضروری ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ ہمارا ہو گیا پرائورٹائز یور پیس۔ خود کی سکون کو ہمیشہ ترجیح رکھیں۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ ٹیک کیئر آف یور باڈی، ٹیک کیئر آف یور ہائیجین۔ اپنی صفائی کا خوب خیال رکھیں، کیونکہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ ہماری باڈی اللہ نے جو ہمیں ایک پورا مکمل نظام سے مہیا کیا ہے، ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کو بہترین چلانے کے لیے اسے ایک بہترین طریقے سے چلانا ہوگا۔ وہ کس طرح سے؟ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں، اپنی نمازوں کی پابندی کر کے، ایکسرسائز، روزانہ کی واک، کم از کم جتنا آپ کا ہو سکے۔ یہ نہیں کہ ایک مکمل ڈیوریشن ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہے، نہیں، جس طرح سے آپ کی روٹین بن رہی ہے نا، لیکن اسٹارٹ کریں۔ 5 منٹ سے ہی، 10 منٹ سے ہی واک کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ تھرڈ تھنگ از دیٹ آپ نے نمازیں پڑھنی شروع کرنی ہیں۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہو نا، تو آپ کی زندگی ایک خود بخود ایک اسکیجول میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہر لحاظ سے بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہو تو آپ کی ایک اسکیجول بن گیا کہ فجر سے ظہر کے درمیان آپ نے کون سا کام کرنا ہے، ظہر سے عصر کے درمیان آپ نے کون سا کام کرنا ہے۔ آپ کی زندگی خود بخود، آپ کا دن ایک طریقے سے ڈائری میں ایک آپ کی اسکیجولڈ ہو گیا کہ یہ کام میں نے اس طرح سے کرنا ہے، اور آپ مکمل اور بہترین کام کر سکیں گے۔ اچھا، پرسنل گروتھ میں جب آپ نے کوئی گول اچیو کرنا ہو تو بہت ضروری ہے کہ آپ جو کام مشکل لگ رہا ہے نا آپ کو، وہ آپ دن کے پہلے پہر میں کر لیں۔ جیسے کہ ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے، ایٹ یور فراگ ان مارننگ۔ جو کام آپ کو مشکل لگ رہا ہے نا، وہ آپ سب سے پہلے کر لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ بات آتی ہے وہ ہے پرائورٹائز یور دین۔ اپنے دین کو، اپنی روحانی باتوں کو ہمیشہ پرائورٹائز کریں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو تو یہ ساری ڈیولپمنٹ اللہ اور اس کی ذات کو ایڈ کیے بنا نہیں ہو سکتی۔
اگر آپ بہت کچھ اچیو بھی کر لیتے ہیں پھر بھی آپ اکیلے ہیں، پھر بھی آپ خالی ہیں، پھر بھی آپ کو ضرورت ہے، پھر بھی آپ کے اندر ایک خالی پن ہے جو آپ کو ستائے گا۔ آپ کی روحانی غذا جو ہے نا، جو ایک روحانیت کو مضبوط کرتی ہے، وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کو یاد کرنا، ہر معاملات میں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کے حضور میں حاضری دینا۔ ہم بہت کچھ تو اگر نہیں کر پا رہے، تھوڑے تھوڑے اسٹیپ لیے جائیں۔ سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ نماز پڑھیں۔ اگر نماز میں مشکل لگ رہی ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرضوں سے شروع کریں۔ نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، اس میں فرض سے شروع کریں کہ فرض ہمیں ہر حال میں ادا کرنے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ سنت کو بھی ایڈ کرتے جائیں، پھر نفل، تو ایک روٹین بنتی جائے گی۔ جب روٹین بن گئی تو آپ کو خود وہ مزہ آنے لگے گا، اچھا لگے گا، اور آپ اس روٹین کو فالو کریں گے۔ ایک بات جو کی ہے وہ ہے کنسسٹنسی۔ یہ جو کنسسٹنسی ہے نا، یہ ہر کامیابی کے پیچھے کا سب سے بڑا راز ہے، ڈسپلن۔ چلیں ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے when life breaks you, you stand tall۔ جب بھی زندگی آپ کو تھوڑا پش کرے، بیک پش کرے، گرا دے، کوئی وقت جو مشکل جو آپ کے آگے کوئی ایسا وقت آ چکا ہے یا آپ بہت زیادہ مایوس ہو گئے ہیں، تو جب آپ ٹوٹ جائیں، گر جائیں، اس کے بعد اٹھنا بہت ضروری ہے، اور جو اٹھنا ہے وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ ہمت کے ساتھ اٹھنا ہے، اور زیادہ آپ اپنے آپ میں ایک جذبہ پیدا کر کے اٹھنا ہے۔ ابھی تو چلو جو ہوا سو ہوا، میں نے اس سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ دیکھیں، کامیابی ہر انسان کو مل جاتی ہے، کسی کو پہلے، کسی کو بعد میں، کسی کو اللہ کی دعائیں بہت پسند ہوتی ہیں تو ان کی بہت ساری دعاؤں کے بعد وہ وقت آتا ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا، اور ہار وہی ہوتی ہے جو ہار آپ کی ذات مان لے کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ہار وہ ہے، ہار یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10 بار کوئی کام کیا اور 10 بار وہ نہیں ہوا۔ ہار وہ نہیں ہے، آپ نے 100 بار بھی کوئی کام کیا اور وہ نہیں ہوا، وہ بھی ہار نہیں ہے۔ جب تک آپ خود سے نہیں ہار جاتے نا، تب تک آپ کی کوئی ہار نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات آئے ہیں جہاں میں نے فیل کیا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ جو ہو گیا کوئی بڑی بات نہیں تھی، مجھے اب اٹھنا ہوگا، اس سے بہترین اپنے لیے کرنا ہوگا، اپنے اینڈ سے دیکھنا مجھے کامیابی ضرور ملے گی۔ تو اسی طرح سے آپ نے بھی خود کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرنا ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے، چاہے آپ کی اپنے وہ نماز کے معاملے میں ہے، آپ کی ورک لائف کے بارے میں ہے، آپ کے کسی ریلیشن کے بارے میں ہے، ہر معاملات میں۔ اور سب سے آخری اور ضروری چیز، ہر چیز کا حساب کتاب رکھیں، ریکارڈ ایوری تھنگ، ریکارڈ کریں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اس منتھ میں، اس کا حساب کتاب لگائیں کہ ایک چارٹ بنا لیں، اس میں ٹک کرتے جائیں کہ آج 5 اس میں ایک لائنس بنا لیں، ایک اس پہ لکھ دیں فرسٹ جنوری، اس پہ دیکھیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، پورے مہینے کا حساب لگائیں، دیکھیں کہ آپ نے کتنی قضا کی ہیں، اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے نیکسٹ منتھ اس سے زیادہ محنت کریں، ہر بات کو ریکارڈ کریں کہ آپ امپرومنٹ آنی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ بہتری آئے، چاہے بہت ہی کم ہو، چاہے بہت ہی سلو ہو، لیکن ہونی چاہیے۔ چلیں، ان 5 باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔